میرا نام عاشق محمد خان دورانی ہے۔ میں سدوزئی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارا خاندان 300 سال سے ملتان میں رہائش پذیر ہے۔ میں نے ایم اے پنجاب یونیورسٹی سے 1961 میں کیا اور اس کے بعد 76 میں یونیورسٹی ملتان کی بنی۔ یہاں کے وائس چانسلر پہلے خیرات ابن رسا نے جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہا کہ وہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں۔ اس نے کہا نہیں میرے پاس آ جاؤ۔ تو میں نے کہا جی آپ نے 8 سبجیکٹ رکھے ہیں، ہسٹری کا تو اس میں نہیں ہے سٹارٹنگ میں۔ اس نے کہا بس آج سے شروع ہو گیا، اور اس طرح میں نے 77 میں کالج سے یونیورسٹی جوائن کر لی، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم پہلے پی ایچ ڈی کرو گے اور پہلے پی ایچ ڈی ہوگے، اور میری خواہش ہے کہ ملتان پر جو سدوزئیوں کی حکومت رہی ہے، پٹھانوں کی حکومت رہی ہے، تو اس پر پی ایچ ڈی کرو۔ تو میں نے کہا میرے پاس تو میٹیریل ہے، بڑے اوریجنل کتابیں ہیں میرے پاس۔ تو اس طرح میں جب یونیورسٹی میں آ گیا تو پہلا آدمی تھا، اور چیئرمین بھی اس نے مجھے بنا دیا۔ میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا۔ میں نے 2.5 سال میں، یعنی بلکہ 25 مہینے میں پی ایچ ڈی کر لی۔ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا ملتان انڈر دا افغانس۔ اچھا، یہ میرا تھیسس تھا، اور اس طرح بعد میں پھر میری پروموشن ہو گئی ایسوسیٹ پروفیسر، اور پھر 80 میں پروفیسر بھی بن گیا، ڈین یونیورسٹی کا بھی بن گیا وہاں اپنے فیکلٹی کا، اور اس طرح سینئرٹی کی بنیاد پر میں بعد میں وائس چانسلر بنا۔ 4 سال میں یہاں پر وائس چانسلر رہا، 96 سے 2000 تک، اور پروفیسر امیریٹس بھی مجھے بنایا گیا لائف لانگ، اور اس طرح یہ میرا ایجوکیشنل کیریئر تھا۔ اب میں افغانستان کی طرف آتا ہوں۔ افغانستان میں 2 بڑے قبائل ہمیشہ سے رہے ہیں، ایک غلزئی جو قلات غلزئی اور قندھار کی طرف کے لوگ ہیں، اور ایک ہے سدوزئی جو کہ آبدالیوں میں سے ہیں، بڑا قبیلہ آبدالی ہے، کیونکہ آبدالیوں کی 10 شاخیں ہیں، ادھر غلزئی، ادھر آبدالی ہرات کی طرف ایران کے سرحد پر ان کی یہ رہائش ہوتی تھی، اور ایرانین کے ساتھ کبھی لڑتے، کبھی آزادی سے زندگی بسر کرتے۔ تو یہ 2 قبائل جو ہیں غلزئی اور آبدالی، یہ اس تمام افغانستان کے علاقے پر حکومت کرتے تھے، لیکن حکومت ٹرائبل ہوتی تھی، کوئی ایک حکومت نہیں تھی، کوئی ایک سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی۔ ایک ٹرائب ایک جگہ ہے، دوسری ٹرائب دوسری جگہ ہے۔ تو آبدالیوں میں سے سدوزئی، الزئی، ملزئی، بادوزئی، ادوزئی، اچکزئی، بارکزئی، محمد زئی، کوگانی، یہ سب مطلب ہے کہ بام زئی، یہ سب تھے۔ تو اب ہسٹری کے اندر جس طرح ہمارا قائد اعظم محمد علی جناح تھا جس نے 1947 میں پاکستان بنایا، اسی طرح 1747 میں احمد شاہ جو احمد خان تھا، احمد شاہ آبدالی کہلاتا تھا، تو وہ اس نے پہلے افغانستان بنایا، بابائے افغانستان ہے، اور آج کی موجودہ سرحدیں ادھر ٹرانس آکسیانا معاور نہر تک، اور ادھر ہمارا یہ سارا علاقہ جو ہے ڈیورنڈ لائن تک، یہ سارا اس کا تھا۔ باقی اس نے حملے کیے، 8 حملے ہندوستان پر کیے، 8 حملے وہ یعنی سردیوں میں وہ ہندوستان پر حملہ آور ہوتا تھا، گرمیوں میں وہ ٹرانس آکسیانا کی طرف چلا جاتا تھا، وہ فتوحات کرتا رہتا تھا۔ اس فتوحات کی اس حد تک گئی کہ دہلی تک اس گیا، دہلی کو فتح کیا، مرہٹوں کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی، مرہٹوں کو اس نے تیسری پانی پت کی جنگ میں شکست دی، اور ہندوؤں کے راج سے مسلمانوں کو بچایا۔ اس کا اپنا قبیلہ جو تھا احمد خان کا، جس کو ہم احمد شاہ آبدالی کہتے ہیں، وہ سدوزئی تھا۔ یہ سدو خان کی اولاد ہیں، اور شاہ حسین خان صفوی دی گریٹ اس کے پیریڈ کا آدمی تھا، اور یوں کہہ لیں کہ اس کا اور اکبر بادشاہ کا، جو اکبر دی گریٹ ہے ہندوستان کا مغل بادشاہ،
یہ اس کا کنٹمپریری تھا، اور صدو خان کو صفوی تاجدار نے ہرات کا باقاعدہ یعنی ایک امیر مقرر کر دیا اور اس طرف کے افغانوں کا سردار بنا دیا، ریکگنائز کر لیا کہ تم ابدالیوں کے سردار ہو، جس میں یہ سارے 10 قبائل جو میں نے بتائے ہیں یہ شامل ہیں۔ لیکن غلزائی الگ تھے، ان کا وہاں پر بڑا زور ہو گیا قندھار میں۔ محمود خان اتنا زورور ہو گیا کہ اس نے ایران پر حملے کیے، ایران کا بڑا علاقہ فتح کیا، اصفہان تک اس نے فتح کر لیا تھا محمود خان غلزائی نے۔ تو بہرحال ان کی آپس میں بھی جنگیں ہوتی تھیں، پٹھانوں کی، غلزائیوں کی اور سدوزائیوں کی۔ تو اس طرح ہے۔ اب اس خان کے صدو خان کے 5 بیٹے تھے، اور بڑا خواجہ خضر تھا، دوسرا خان مودود تھا، پھر بہادر خان تھا، پھر 2 اور بیٹے تھے، زعفران خان تھا، کامران خان تھا۔ تو 5 تھے۔ ان کی اولادیں ہیں جو مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو سب سے بڑا اس کے صدو خان کے مرنے کے بعد یہ جہانگیر کے عہد میں فوت ہوا، اور اس کی وفات پر خواجہ خضر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ہرات کا والی قرار پایا، اس کو ایرانین بادشاہ نے بھی ریکگنائز کیا۔ وہ نیک آدمی تھا، اللہ لوگ تھا۔ 6 مہینے اس نے حکومت کی۔ اس نے اپنے بھائی مودود خان سے کہا کہ میں الگ ہوتا ہوں، اللہ کرتا ہوں، تم حکومت سنبھال لو۔ تو ہرات کا وہ حاکم بن گیا۔ پھر اس کے بعد مودود خان کی اولاد جو ہے نا وہ ملتان کی طرف رخ کرتی ہے بعد میں، اور اس کا کنٹمپریری جو تھا وہ تھا خودداد خان، جس کو خودکہ بھی کہتے تھے۔ اچھا، اس کا ایک اور بھائی تھا سرمست سلطان۔ یہ 2 بھائی تھے جو خواجہ خضر کے لڑکے تھے، اور مودود خان کی اولاد جو تھی وہ، اور اس طرح یہ خواجہ خضر کی اولاد جو ہے، انہوں نے ہرات کے لیے آپس میں لڑائیاں شروع کی، ان کی جنگیں ہوتی رہیں، رشتے ناتے بھی ہوتے رہے۔ خودداد خان کا بیٹا سلطان حیات خان ہرات کا حاکم بنا لڑ کر، اور پھر بعد میں ایرانین سے لڑائی ہوئی، اور مودود خیل کے جی اولاد تھی اس سے بھی لڑائیاں ہوئیں، اور یہ وہ علاقہ چھوڑ کر اپنے لوگوں کو لے کر ملتان آ گیا۔ لیکن اس کی پہلی بیوی میں سے بڑا لڑکا عبداللہ خان جو تھا وہ امش ابدالی کے والد جس کا نام زمان خان تھا اس کی بہن سے شادی ہوئی، اور پھر عبداللہ خان کی بہن زمان خان سے بھی آئی گئی۔ اتنا قریبی رشتہ تھا، چچا کے لڑکے بھی تھے دونوں۔ تو عبداللہ خان واپس گیا اور اس نے ہرات کو فتح کر لیا، اور اس کے بعد زمان خان اس کے ساتھ تھا کیونکہ اس کا وہ آپس میں سالہ بہنوئی بھی تھے۔ تو وہاں پر ان کی حکومت بڑا عرصہ رہی، 20-30 سال رہی، اور لڑائیاں ہوئیں ایرانین سے۔ پھر آپس کی چپکلش بھی شروع ہوئی، جس میں زمان خان نے جو کہ امش ابدالی کا باپ تھا بغاوت کی، تو عبداللہ خان نے اس کو قتل کر دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہرات کے اندر اس کا بیٹا تھا جو کہ ایرانین سے لڑتا ہوا مارا گیا تھا، اور وہاں قبرستان میں وہ روز آتا تھا۔ تو ایک دن ایک اور سدوزئی تھا جو کامران خیل کا تھا، قاسم خان، اس نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر، کیونکہ وہ اکیلا آتا تھا اس کی قبر پر ہر جمعرات کو فاتح کے لیے، اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح اب امش ابدالی کا باپ بھی قتل ہو گیا، اور ادھر عبداللہ خان بھی قتل ہو گیا۔ قاسم خان نے حکومت سنبھال لی، جس کو بعد میں بھی خانہ جنگی میں قتل کر دیا گیا۔ تو اب زمان خان کا 3 بیٹے تھے 2 بیویوں میں سے، ذوالفقار خان اور علی مردان خان ایک بیوی میں سے تھے، ایک عورت تھی اس کی چھوٹی جو زرغونہ القوزئی، اس میں سے احمد خان تھا۔ اب وہاں خانہ جنگی میں زرغونہ القوزئی جو ہے اس وقت پریگننٹ تھی، وہ بھاگی ملتان کی طرف، کیونکہ مودود خان کی اولاد جو ہے وہ شاہجہان بادشاہ کے دور میں 1656 میں 56 میں ملتان آ گئے تھے، اور شاہجہان بادشاہ نے بڑی جاگیریں دی، یہاں انہوں نے بڑے مکان بنا لیے۔ یہ کمشنر کا گھر ہوتا تھا جہاں آج کل کارڈیالوجی سینٹر ہے،
یہاں پر شیش محل بھی بنایا، یہاں رہائش پذیر تھے. یہ سارا علاقہ کڑی کلاں کہلاتا تھا. قلی کلاں جو ہے تو اس کے اندر اس زرغونہ القضئی کا ماموں جلال خان القضئی وہ رہائش پذیر تھا. وہ اپنے ماموں کے گھر آئی. یہاں احمد شاہ ابدالی کی 1722 میں پیدائش ہوئی، تو وہ 3-4 سال یہاں پر رہی. احمد شاہ ابدالی بھی رہا اپنی ماں کے ساتھ. پھر وہاں پر جس وقت کچھ امن ہوا وہ بیٹے کو لے کر واپس ہرات گئی، لیکن پھر وہاں پر یہ لوگ گرفتار ہو گئے. اور قندھار کے اندر جب غلزائیوں کی حکومت تھی تو ان تینوں بھائی اور بادشاہ بن گیا ایران کا. اس نے 1738 میں قندھار پر حملہ کیا اور قندھار کو فتح کر لیا. وہاں پر یہ تینوں بھائی اس کے پاس قیدی بن گئے. اور سدوزئی بھی تھے، ان سب کو وہ لے کر ہرات آیا. ہرات کے سدوزئیوں کو بھی بلا لیا. صفا کی طرف بھاگ گئے تھے، وہاں سے بھی ان کو بلا لیا. تہران کے قریب ایک ویلی ہے مایندران، وہاں پر ان کو اس نے کہا کہ رہائش پذیر ہو جاؤ، یہ کھاؤ پیو بیٹھو، یہ علاقہ سارا تمہارا ہے، جو مرضی کرو، مجھے تنگ نہیں کرو، میرے ساتھ لڑائی نہیں کرو. کیونکہ وہ ان کی لڑائیوں سے تنگ آ گیا تھا. جو عبداللہ خان جو تھا، جو سلطان حیات خان کا بیٹا تھا اور جو قتل ہو گیا تھا، اور اس کا ہرات کا والی تھا جس کو سلطان کا لقب بھی ملا تھا، سلطان عبداللہ خان، اس کے 4 بیٹے تھے. ان میں سے ایک الیار خان بہت بہادر تھا. یہ الیار خان کے ساتھ اتنی لڑائیاں ہوئیں کہ نادر شاہ جو تھا وہ تنگ آ گیا. اس نے ان سے صلح کر لی، ان کو کہا کہ بابا بس کرو اب لڑائی، تم امن سے رہو. تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ اب اس نے سوچا کہ چونکہ میں یوزرپر ہوں، صفوی خاندان کا میں نے حکومت پہ قبضہ کیا ہے، تو مجھے ان ایرانینز پر، اپنے لوگوں پر کوئی مطلب ہے کہ اعتماد نہیں ہے. کسی وقت یہ مجھے قتل کر سکتے ہیں، تو مجھے ان پٹھانوں پر ہاتھ رکھنا چاہیے. افغانوں کا ایک 5000 کا دستہ اپنا گارڈ بنایا. احمد خان اب جوان ہو چکا تھا، 16 سال کا تھا. تو اس نے احمد خان کو کہا کہ تم ان کے چونکہ سدوزئی ہو، ایک چیف کے بیٹے ہو، ان کے انچارج ہوگے، باقی ابدالی جو ہیں تمہارے ماتحت ہوں گے، 1000 کا دستہ، 500 کا دستہ. اور اس طرح احمد خان جو ہے وہ اب کمانڈر ہو گیا. اور تمام جو ہندوستان کے اندر مہمات ہوئیں 39 میں اور بعد میں، ان میں احمد شاہ ابدالی اس نادر شاہ کے ساتھ رہا. پوری ٹریننگ لی، جنگی امور میں بھی، انتظامی امور میں بھی، ہر معاملے میں. اور اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت 1747 میں اس کو اس کے سالوں نے، قزلباشوں نے قتل کیا، تو احمد شاہ ابدالی وہاں اپنے کیمپ میں تھا. شور و غوغا ہوا، وہ بھاگ کے گیا، دیکھا کہ قتل ہو گیا ہے. اس نے وہاں پر فیصلہ کیا کہ میں نہ ایرانی ہوں، نہ میں ایران کا آدمی ہوں، نہ میں ایران کی حفاظت کرتا ہوں. اب میرا جو ماسٹر ہے، کنگ ہے، نادر شاہ قتل ہو چکا ہے، میں افغان ہوں پہلے اور آخر. اس نے اپنے تمام ماتحت 5000 کا جو دستہ تھا ان کو اکٹھا کیا. اس کو کہا کہ ہم اپنے ملک کی طرف جاتے ہیں، وہاں جا کر جو ہے ہم حالات کو دیکھیں گے. اور اس طرح وہ وہاں سے اس طرف اس نے رخ کیا، ایران کی طرف سے. اور قندھار سے 20 میل کی جگہ پر، 20 میل کے فاصلے پر پیر کوہ ایک جگہ ہے، وہاں مجلس ہوئی. تمام ابدالی اکٹھے ہو گئے اور تمام سردار اکٹھے ہو گئے، کوئی 80 سال کا، کوئی 70 سال کا، کوئی 60 سال کا. اب فیصلہ کرنا تھا کہ سردار کون بنے، چیف کون بنے. تو 3 دن یہ جرگہ ہوتا رہا. آخر سب نے فیصلہ کیا کہ احمد خان، زمان خان کا بیٹا، جو سدوزئی خاندان کا چیف ہے اور ہرات کا والی ہے اور نادر شاہ کے باڈی گارڈ کا چیف تھا، تجربہ بھی رکھتا ہے، نوجوان بھی ہے، ہماری حفاظت بھی کر سکتا ہے، تو ہم اسے چیف منتخب کرتے ہیں. تو جمہوریت کے طریقے پر احمد خان کو احمد شاہ کا لقب دے کر انہوں نے وہاں پر بادشاہ بنا دیا. اور اس طرح وہاں پر بیان یہ کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ تھا کوئی پیر صابر شاہ لاہور کا، اس نے
چونکہ گندم پک چکی تھی، اس کے گوشے 2-3 توڑ کر اس کے سر پر ایک پٹکی کے اندر لگا دیے اور اعلان کیا، تم سب ابدالی درانی ہو اور یہ در دوران ہے، تمہارا موتیوں کا موتی ہے۔ دورانی مطلب ہے موتی، در دوران موتیوں کا موتی۔ آج کے بعد تم اپنی قوم کا نام بیان نہیں کرنا، الزئی، ملزئی، بادزئی، ادوزئی، خوگانی، اچکزئی، بارکزئی، محمد زئی، صدوزئی، بالکل نہیں، سب دورانی لکھواؤ گے۔ تو اس طرح حکم نامہ جاری ہو گیا۔ اب یہ خوش قسمتی دیکھیں، بخت کی بات ہے کہ نادر شاہ نے علی کلی کو، جو کہ اس کا سردار تھا، ہندوستان کا مالیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا، وہ دہلی سے اور اطراف سرحد کے علاقے سے مالیہ اکٹھا کر کے وہ وہاں پر پہنچا۔ اب اسے پتہ تھا کہ احمد خان جو ہے وہ باڈی گارڈ کا چیف ہے، اس نے سمجھا کہ بھئی میرا ماسٹر جو ہے نادر شاہ افشار وہ یہاں پر ہوگا۔ وہ آیا، اس کے اونٹ وغیرہ مال متاع سے لدے ہوئے، کروڑوں کے پیسے جو وصول لایا تھا، وہ وہاں پر آ کے بیٹھا۔ تو یہاں پر اس سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ بھئی نادر شاہ کجاست؟ تو اس نے بتایا کہ نادر شاہ جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے اور اب میں چیف ہوں، تم اپنی زندگی کی خیر مناتے ہو تو صرف اپنی جان اپنے ساتھیوں کو لے کر ایران کی طرف چلے جاؤ اور یہ مال سارا مجھے دے دو۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے، اور وہ سارا مال احمد شاہ ابدالی کے حصے میں آ گیا۔ یہ قدرت کی طرف سے ہوا، اور اس طرح وہ سب کچھ لے کر قندھار کے قلعے میں گیا۔ تمام قلعہ فصیل اس کی مرمت کرائی، اندر مکانات کی مرمت کرائی۔ اس کے بعد اس نے تمام لوگوں سے کہا کہ اپنے اپنے قبیلے سے مجھے 1,000 آدمی بہترین جوان 20-25 سال کے جو کہ اس جنگجو قسم کے ہوں وہ مجھے آپ دیں۔ اور اس نے کوئی 16 سے 20 ہزار آدمیوں کی ایک فوج تیار کی اور سب کو ایڈوانس 6 مہینے کی تنخواہ دی۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو جب بھرتی کراتا تھا تو وہ پیسے لیتا تھا۔ چنانچہ پہلا حملہ جو ہے وہ اس نے پشاور پر کیا، پشاور کی طرف آیا، 47 میں تخت نشین ہوا، 48 دسمبر میں وہ پشاور کی طرف آیا۔ پھر 8 حملے باری باری اس طرف اس نے کیے، اور جس میں مشہور اس کا حملہ جو ہے پانی پت کی تیسری لڑائی ہے، جو کہ ہولکر اور یہ تمام جو مرہٹا تھے ان کو اتنا مارا کہ 1 لاکھ آدمی ان کا مار دیا گیا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کو خط بھیجا تھا کہ میرے پاس آ جاؤ، یہاں پر دہلی پر مغل تاجدار اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں، ہندوؤں نے قبضہ کر لیا ہے اور ہندو راج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو احمد شاہ ابدالی نے ایک تو سکھوں کے خلاف کارروائی کی، کیونکہ سکھ لوٹ مار کیا کرتے تھے جب اس کا لشکر چلتا تھا، تو اس نے حکم دے دیا تھا کہ جو بھی سکھ نظر آئے اس کو قتل کر دو، اور اسی طرح ہندوؤں کے خلاف بھی کارروائی کی۔ تو یہ ساری کارروائی جو ہے احمد شاہ ابدالی نے کی، اور اول جوانی میں 51 سال کی عمر میں وہ فوت ہوا، اور فوت بھی پاکستان کے اندر اچکزئی میں فوت ہوا۔ اور وہ جو اچکزئیوں کی جگہ تھی وہ اس طرح فوت ہوا کہ وہ ٹھنڈی جگہ تھی، اس کو پسند تھی، گرمیاں وہیں گزارتا تھا۔ اوپر لوہے کا خود پہنے اس کے ناک کے اندر ناسور ہو گیا تھا، اور وہ وہاں 3-4 مہینے اس ناسور کے علاج کے لیے پڑا رہا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ اس کو انار کا، سیب کا چمچ کے ذریعے شربت پلا دیتے تھے اور وہ فوت ہو گیا۔ اور اس طرح اس کا جو وزیر تھا وہ تھا ولی خان بامزئی، کمانڈر ان چیف تھا جہان خان۔ تو ان دونوں نے خاموشی کے ساتھ بغیر کسی کو بتائے، لشکر کو بھی نہیں بتایا، قندھار لے گئے، وہاں جرگہ ہوا، سب نے کہا کہ تیمور شاہ اس کا بیٹا جو ہے وہ سب سے لائق ہے، اسی کو ہم بادشاہ بناتے ہیں۔ چنانچہ تیمور شاہ کو بادشاہ بنایا گیا، اور تیمور شاہ نے اعلان کیا کہ آئندہ کابل میرا دارالخلافہ ہوگا، اور زبان جو ہے سرکاری وہ فارسی ہوگی، کیونکہ یہ پہلے پرشین سپیکنگ تھے ہرات کی وجہ سے، لیکن ہر آدمی کو پشتو تو آتی تھی۔ تو اس طرح یہ تیمور شاہ بادشاہ بنا، اور اس نے 28 سال پھر حکومت کی، اور ہندوستان پر بھی کئی حملے کیے، ملتان تک آیا،
اور ملتان میں بھی صدوزیوں کی حکومت قائم ہوئی اور 70 سال رہی. 1737 سے لے کر 2 جون 1818 تک صدوزی حکومت کرتے رہے، یعنی نواب زاہد خان، نواب عابد خان، اور اس کے بعد ان کا بیٹا شجاع خان، پھر ان کا بیٹا نواب محمد مظفر خان. تو یہ اس طرح ملتان پر بعد میں سکھوں نے حملہ کیا، 8 حملے کیے، یہ لڑتے رہے. آخری حملے میں یہ 50,000 کے لشکر کے ساتھ رنجیت سنگھ نے اپنے کھڑک سنگھ سردار کے ساتھ ان کو بھیجا، اور ملتان میں یہ سب لڑ کر شہید ہو گئے. 5 بیٹے، 1 بیٹی، خود نواب صاحب مرحوم، اور ملتان فال کر گیا. سکھوں نے جب یہاں پر قبضہ کیا تو کنٹریبیوٹڈ نتھنگ، ڈسٹرائڈ ایوری تھنگ، ہر چیز تباہ برباد کر دی. مساجد میں اذان بند کر دی گئی، اور اس کے بعد مساجد میں گرنتھ رکھ دی گئی. یہاں شاہی مسجد جو کہ مغلوں کے دور کی بنی ہوئی تھی، عبدالصمد خان نے بنائی تھی، وہاں پر گھوڑے باندھ دیے گئے اور مسلمانوں کی بڑی تذلیل ہوئی. شرفا جو تھے شہر چھوڑ کر بہاولپور کی طرف بھاگ گئے، عورتیں وہاں پر بھاگ گئیں. اور یہ تو انگریز جب آیا جنوری 1849 میں، تو اس وقت مسلمانوں کی جان چھوٹی. انگریزوں نے ان کو آزادی دی، گرنتھ ہٹا دی گئی مسجدوں میں، اذان شروع ہو گئی، نماز شروع ہو گئی، مذہبی آزادی ملی. تو پھر یہ پٹھان انگریزوں کے اس طرح ایک الائی ہو گئے، وفادار ہو گئے. انہوں نے پھر ان پر نوازشات بھی کی، زمینیں وغیرہ بھی دیں. بعض لوگوں نے اختلاف بھی کیا انگریز کی حکومت سے بھی، جس میں ملتان کے ہمارے صدوزی بھی شامل ہیں. انہوں نے کوئی مربے وغیرہ نہیں لیے. باقی صدوزی اس میں لوگوں نے مربے لیے، بادوزیوں نے، خاکوانیوں نے، اور جو بھی تھے. اور اسی طرح لوکل جو یہاں کے کوئی کھوکھر تھے، کوئی ڈیہر تھے، اور بپی تھے، اور خاندان والے تھے، ان کو کسی کو 100 مربے، کسی کو 500 مربے. تو یہ سلسلہ ہے، ہسٹری کا، تاریخ ہے. اور ملتان اتنا پرانا شہر ہے کہ ہم الیگزینڈر سے لے کر آج تک اس کی تاریخ جو ہے وہ قائم دائم رکھ سکتے ہیں. میں نے تاریخ ملتان لکھی ہے جو الیگزینڈر سے شروع ہوتی ہے، اور 1947 تک ایک ایک چیز میں نے لکھ دی ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارا ایک بزرگ تھا علی محمد خان، شہزادہ علی محمد خان صدوزی، اس نے فارسی میں ایک کتاب لکھنا شروع کی. 1818 میں لکھنا شروع کی، 1835 تک 300 سال کے حالات تمام لکھ ڈالے. 1840 میں وفات پائی، اور وہ فارسی کے اندر جو اوریجنل اس کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، برٹش میوزیم میں آج بھی موجود ہے. اس نے مرنے سے پہلے 4 جلدیں کرائیں. اس کے 4 بیٹے تھے، اس نے کہا کہ ہر بیٹے کو ایک دے دی جائے. منشیوں نے وہ ان کو دے دی گئیں. میرے نانا کے پاس ایک جو آئی ورثے میں، تو وہ نانا والی مجھے ملی، میرے پاس آئی، اور میں نے اس کا اردو میں ابھی ترجمہ 2 سال ہوئے کرایا ہے، اور اس کو چھاپ دیا ہے. والسلام.